بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھنے کے بعد عمرے کا ارادہ فرمایا اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مکہ کی جانب سفر کیا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ اسی سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو صلح حدیبیہ کہلایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس سفر کے دوران پیش آنے والے معجزات کے بارے میں بتائیں گے اور اس سفر میں صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کن معجزات کو ملاحظہ کیا اور مشرکین کے سردار ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کے بارے میں کیا کہا، اور اس کے ساتھ ہم آپ کو اس بیعت کے بارے میں بتائیں گے جو صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر کی۔ اس بیعت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھنے کے بعد صحابہ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ عمرہ ادا کر سکیں۔ لیکن دوستو، دوران سفر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے اس بارے میں مشورہ کیا اور ان سے فرمایا کہ لوگوں، مجھے مشورہ دو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کا فیصلہ کر لیں اور جو ہمیں اس سے روکے اس سے جنگ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ صرف بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ فرما کر نکلے ہیں، آپ کا مقصد جنگ اور خون ریزی کا ہرگز نہیں ہے، اس لیے آپ اسی ارادے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ اگر کوئی ہمیں اس زیارت سے روکے گا تو ہم اس سے جنگ کریں گے۔ حدیبیہ پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی طرف قاصد بھیجنے کا ارادہ فرمایا تاکہ بات چیت ہو سکے، کفار پر واضح ہو جائے کہ مسلمان لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ اس غرض کے لیے 2 یا 3 قاصد بھیجے گئے لیکن بات نہ بن سکی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ مکہ میں ان مسلمان مردوں اور عورتوں کے پاس جائیں جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں فتح کی خوشخبری سنائیں اور یہ خبر دیں کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ مکہ میں اپنے دین کو سر بلند فرمائیں گے، یہاں تک کہ وہاں کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ابان بن سعید کی پناہ لی، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ابان بن سعید نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پناہ منظور کر لی۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے آگے کر لیا، خود ان کے پیچھے چلے تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ ان کی پناہ میں ہیں۔ اس طرح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قریش مکہ پہنچ گئے، انہیں رحمت للعالمین کا پیغام پہنچایا۔ جواب میں قریش نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مرضی کے خلاف کبھی مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، ہاں تم چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہو۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر طواف کر لوں؟ قریش نے بات چیت کے سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دن تک روک کے رکھا۔ ایسے میں کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ قریش نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم زدہ ہو کر ارشاد فرمایا، ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک دشمنوں سے جنگ نہیں کر لیتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمانوں سے بیعت لینے کا حکم فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر بیعت کا اعلان کیا۔ اس اعلان پر سب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان باتوں پر بیعت کی، کسی حالت میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، فتح حاصل کریں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ یہ بیعت موت پر بیعت تھی۔
اس بیعت کی خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خود بیعت کی اور اپنا دائنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، اے اللہ، یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ تیرے اور تیرے رسول کے کام سے گئے ہیں، اس لیے ان کی طرف سے میں خود بیعت کرتا ہوں۔ پھر 1400 صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باری باری بیعت کی۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع مل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا، وہ زندہ سلامت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مغفرت کر دی جو غزوہ بدر اور حدیبیہ میں شریک تھے۔ اس بیعت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں کیا ہے، اے پیغمبر، جب مومن آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، جو سچائی اور خلوص ان کے دلوں میں تھا اس نے وہ معلوم کر لیا، تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ ادھر قریش کو جب موت کی اس بیعت کا پتہ چلا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ ان کے عقل مند لوگوں نے مشورہ دیا کہ صلح کر لینا مناسب ہوگا، اور صلح اس شرط پر کر لی جائے کہ مسلمان اس سال تو واپس لوٹ جائیں، آئندہ سال آ جائیں اور 3 دن تک مکہ میں ٹھہر کر عمرہ کر لیں۔ جب یہ مشورہ طے پایا گیا تو انہوں نے بات چیت کے لیے سہیل بن عمر کو بھیجا، اور اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے۔ سہیل آپ کے سامنے پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ بات چیت شروع ہوئی۔ سہیل نے بہت لمبی بات کی، آخر صلح کی بات چیت طے ہو گئی۔ دونوں فریق اس بات پر راضی تھے کہ خون ریزی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ صلح کر لی جائے۔ صلح کی بعض شرائط بظاہر بہت سخت تھیں۔ اس معاہدے میں یہ شرط لکھی گئی تھی کہ 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں کی جائے گی۔ جو مسلمان اپنے ولی اور سرپرستی کی اجازت کے بغیر مکہ سے بھاگ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے گا، اللہ کے رسول اسے واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ شرط ظاہر میں مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھی، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ یہ شرط بھی دراصل مسلمانوں کے حق میں ہی تھی، کیونکہ اس طرح بیت اللہ مسلمانوں سے آباد رہا اور دین کا کام جاری رہا۔ کوئی شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی ہو اور وہ بھاگ کر قریش کے پاس آ جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ کوئی شخص یا کوئی خاندان یا کوئی قبیلہ مسلمانوں کا حلیف بننا چاہے تو بن سکتا ہے، اور جو شخص یا خاندان یا کوئی قبیلہ قریش کا حلیف بننا چاہے تو ان کا حلیف بن سکتا ہے۔ مسلمانوں کو اس سال عمرہ کے بغیر واپس جانا ہوگا، البتہ آئندہ سال 3 دن کے لیے قریش مکہ کو خالی کر دیں گے، لہٰذا مسلمان یہاں غیر مسلح حالت میں آ کر ٹھہر سکتے ہیں اور عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ شرائط بظاہر قریش کے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف تھیں، اس لیے صحابہ کرام کو ناگوارا بھی گزری، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ناگواری محسوس کی۔ وہ سیدھے حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور بولے، ابو بکر، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ صدیق اکبر نے فرمایا، بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر فاروق اعظم بولے، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا، بالکل، ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، کیا وہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ ابو بکر صدیق بولے، بے شک وہ مشرک ہیں۔ اب حضرت عمر نے فرمایا، تب پھر ہم ایسی شرائط کیوں قبول کریں جن سے مسلمان نیچے ہوتے ہیں؟ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے بہت ہی خوب جواب دیا، فرمایا، اے عمر، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے احکامات اور فیصلوں پر سر جھکاؤ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر فوراً بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسی قسم کے سوالات بھی کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتوں کے جواب میں وہ الفاظ فرمائے، وہ بالکل وہی تھے جو حضرت ابو بکر صدیق فرما چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میں کسی حالت میں بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، وہی میرا مددگار ہے۔ اسی وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، اے عمر، جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا تم اس کو سن نہیں رہے؟ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تب حضرت عمر بولے، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا، اے عمر، میں تو ان شرائط پر راضی ہوں
اور تم انکار کر رہے ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے اس وقت جو باتیں کی اگرچہ وہ اس تمنا میں تھیں کہ اس معاملے میں خیر اور بہتری ظاہر ہو، مگر اپنی اس وقت کی گفتگو کے خوف سے میں اس کے بعد ہمیشہ روزہ رکھتا تھا، صدقات دیتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا۔ پھر اس صلح کی تحریر لکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اوس بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہ معاہدہ لکھیں، اور اس پر سہیل بن عمر نے کہا، یہ معاہدہ علی لکھیں گے یا پھر عثمان؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو معاہدہ لکھنے کا حکم فرمایا